مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، ایک بار پھر اس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھ سکوں۔ ندیم بھائی نے اپنے ٹرپ پر جانے سے پہلے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو فلپیوں کی کتاب ہے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمیں فلپیوں کے خط میں سے ٹیچ کر رہے تھے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی انہوں نے مجھے بھیجا تھا، خدمت کے تعلق سے فیئر اینڈ ٹرمبلنگ، ڈرتے اور کانپتے ہوئے ہم نے مسیح کی خدمت کو کرتے رہنا ہے۔ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ فلپیوں کی کلیسیا کو ایک خط لکھتے ہوئے ان کو یہ تنبیہ کرتے ہیں، ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس خدمت اور نجات کے کام کو جو ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو فلپیوں کا خط ہے وہ مقدس پالوس رسول نے اس کو تحریر کیا، اور یہ نئے عہد نامے کی 11ویں کتاب ہے، اور 61 AD میں روم میں پالوس رسول نے قید کی حالت میں اس کو تحریر کیا، اور تقریباً 10 سال کے بعد وہ فلپیوں کی کلیسیا کو ایک خط لکھتا ہے۔ جب وہ اپنے دوسرے مشنری دورے پر تھا تو وہ فلپی شہر کو وزٹ کرتا ہے اور وہاں پر کلیسیا کو قائم کرتا ہے۔ عزیز و اعمال کی کتاب جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر پالوس رسول کے 3 مشنری جرنیز کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا یہ دوسرا مشنری سفر تھا جب یہ فلپی شہر کو جاتا ہے اور وہاں پر کلیسیا کو قائم کرتا ہے۔ اور جو فلپی شہر تھا یہ مقدونیہ کا علاقہ تھا۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 16 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور اگر ہم پریزنٹ میپ کے اندر دیکھیں تو یہ جو فلپی شہر ہے گریس جو سٹی ہے اس کے اندر موجود تھا۔ اور اس کتاب کے جو واقعات ہیں، کیونکہ یہ خط ہے جو پالوس رسول نے اپنے ان کلیسیا کے لیے لکھا، لیکن جو اس کتاب کے اس خط کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں اعمال کی کتاب اس کے 16 باب میں ملتے ہیں، اور اس میں ایک بہت مشہور واقعہ لودیا نامی ایک عورت کا تھا جو کرمزی رنگ بیچا کرتی تھی، اور پال کہتے ہیں کہ شی واز اے ڈیلر ان پرپل کلوتھ۔ جب لودیا نے پالوس اور سلاس کی باتیں سنی اور جب اس نے مسیح یسوع کی خوشخبری کو سنا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے پورے گھرانے سمیت ایمان لائی اور اس نے بپتسمہ لیا، اور کہا جاتا ہے کہ یورپ کی یہ پہلی کنورٹڈ عورت تھی، ایماندار عورت تھی جو پالوس رسول کی ٹیچنگ پر ایمان لائی تھی، اور وہ اکثر پالوس کو اور سلاس کو اور باقی ایمانداروں کو انسسٹ کرتی تھی کہ وہ جب بھی فلپی میں آئیں تو اس کے گھر پہ رہا کریں۔ یہ بہت زیادہ خدمت گزار عورت تھی، اور اس نے ہمیشہ اپنی خدمت کے لیے جو تھا رسولوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھولا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے تو وہ ان کے دلوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ ان کے لوگوں کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولیں۔ بہت خدمت گزار یہ عورت تھی، اور یہ جو تھی بغیر کسی شک اور شبے کے پالوس رسول کی ٹیچنگ کے اوپر اور مسیح یسوع کی خوشخبری کے اوپر بڑے شوق کے ساتھ دھیان دیتی ہے، اور کیونکہ یہ شریعت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ اور اسی طرح ہمیں ایک اور واقعہ جو فلپی شہر کا تھا وہ بھی ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ فلپی شہر کے اندر جو ایک دروگا تھا، جب پالوس اور سلاس کو قید میں بند کر دیا گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدھی رات کو وہ خدا کی پرستش کے گیت گا رہے تھے اور خدا سے دعا کر رہے تھے، اور جتنے بھی قیدی تھے وہ سب حیران ہو کر ان کو سن رہے تھے، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ بہت بڑا بونچال آیا اور قید خانے کی بنیادیں ہل گئیں، یہاں تک کہ
جو دروازے تھے قید خانے کے سب کھل گئے اور قیدیوں کی بھیڑیاں بھی کھل گئیں. اور ایسا ہوا کہ جب قید خانے کے داروغہ نے یہ سمجھا کہ سب قیدی بھاگ گئے ہیں تو اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا. مگر کلام میں لکھے کہ پالوس رسول نے پکار کر اس سے کہا کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہاں موجود ہیں. تب وہ داروغہ اور جو تھا وہ کامتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گر پڑا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات حاصل کروں. تب انہوں نے اس سے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے پورے گھرانے سمیت اس نے بڑی خوشی کی اور اپنے پورے گھرانے سمیت اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اس پہ خدا پر ایمان لایا اور اس نے بپتسمہ لیا. اور اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو فلپی شہر کے ہیں. یہ سب واقعات تقریباً 10 سال پہلے جو تھے جب پالوس رسول نے کلیسیا کو قائم کیا تھا، یہ رونما ہوئے تھے. اور آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا فلپیوں کے خط میں سے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. فلپیوں 2 باب اس کی 12ویں آیت سے، پس اے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈھڑتے اور کامتے ہوئے اپنی نجات کے کام کو کیے جاؤ. عزیزو، اس خط میں پالوس رسول نہ صرف فلپیوں کی کلیسیا کو بلکہ ان تمام خدمت گزار لوگوں سے کلام کرتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کے اندر اپنے آپ کو سرو کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کلیسیا کے کاموں کے لیے پیش کرتے ہیں. اور وہ ہم سب کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ڈرتے اور کامتے ہوئے اس نجات کے کام کو جو مسیح یسوع نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. کلیسیا میں اگر ہمارے پاس اگر چھوٹی خدمت ہے یا بڑی خدمت ہے، ہمیں ڈرتے اور کامتے ہوئے اس نجات کے کام کو، اس خوشخبری کے کلام کو بڑی سچائی کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ اس کو ہم نے مل کے کرنا ہے. اور جو بھی ہماری خدمت ہو، کیونکہ مسیح خداوند ہمارے رول ماڈل ہیں، اور اگر ان کی لائف ہمارے سامنے ہوگی تو ہم بھی بڑے تابع داری کے ساتھ اپنی خدمت کو مسیح یسوع کے لیے کر سکیں گے. عزیزو، جب میں اس خدمت کے تعلق سے کلام کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک ٹیسٹمنی پاسٹر ارنس مل کی مجھے یاد آئی، اور انہوں نے ایک پرستش کے موقع پر اپنی گواہی کے طور پر انہوں نے کلیسیا سے شیئر کیا تھا. تو میں بھی اس کروسٹ میں موجود تھا. تو وہ اپنی ٹیسٹمنی میں بتاتے ہیں کہ کسی کلیسیا نے ان کے لیے ایک بہت بڑا کروسٹ جو تھا وہ ارینج کیا اور ان کو انوائٹ کیا کہ ایز اے پرستار جو ہیں وہ آ کر خدا کی حمد و ثنا کے گیت گائیں. اور لوگ جو تھے بہت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو پاسٹر ارنس مل ہے وہ خدا کے بہت بڑے خادم ہیں، اور آج بھی پوری دنیا میں ہم ان کے گیتوں کو گاتے ہیں، اور اکثر آج بھی ہم نے ان کے گیت کو گایا. ہم اپنی عبادت میں ان کے گیتوں کو بڑے شوق کے ساتھ گاتے ہیں. تو وہ اپنی ٹیسٹمنی میں بتاتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو لوگ جو تھے بڑے پرجوش طریقے کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے ان کے ویلکم کے لیے. اور جب وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کو پھولوں کے ہاروں سے، اور اتنا زیادہ وہاں پہ کراؤڈ تھا کہ وہ ان کی شان میں نعرے مار رہے تھے. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک غرور سا، ایک فخر سا آ کے سما گیا. اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت پراؤڈ فیل کیا کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اسی وقت وہ بتاتے ہیں کہ خدا کے پاک روح نے مجھ سے کلام کیا، اور خدا نے مجھ سے کہا کہ اسٹیج پر جانے سے پہلے اسٹیج کے ساتھ میں جو تھوڑی سی وہاں مٹی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ جا کر پہلے تو دعا کر، اس کے بعد تو اسٹیج پر جانا. تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ ایسے تو لوگ اور سوچیں گے کہ میں جو ہوں وہ
اپنے آپ کو زیادہ روحانی بنا رہا ہوں، لیکن خدا کے روح نے اس کو کہا کہ تو جا اور وہاں جا کے پہلے دعا کر۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے خدا سے معافی مانگی اور گھٹنوں کے بل ہو کے انہوں نے خدا سے دعا کی۔ عزیزو، اس ٹیسٹ منی کا شیئر کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کبھی کبھار ہم بھی جب خدمت میں ہوتے ہیں تو شاید ہمارے دلوں میں بھی فخر آ جاتا ہے یا ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے ہمارے دلوں کو کے اندر گھمنڈ کو پیدا کرتا ہے، یا کسی نہ کسی بات کو ایسے ہمارے دل میں لاتا ہے کہ جس سے وہ ہماری سوچوں میں بات کو ڈالنا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اس خط میں بھی آج جو ہے پالوس رسول ہمیں بار بار اس چیز کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس نجات کے کام کو جو مسیح یسوع نے ہمارے سپرد کیا ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح جب ایک اور ہم اگر واقعہ دیکھیں، جب 70 شاگردوں کو مسیح یسوع نے ذمہ داری دی کہ وہ جا کر منادی کریں، تو لکھا ہے کہ وہ 2-2 کی جوڑی بنا کر جب وہ جاتے ہیں اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ بہت خوش ہو کر واپس لوٹے، وہ بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ تھے، اور وہ مسیح یسوع سے کہتے ہیں کہ لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، اور بدروہیں جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں۔ مگر یسوع ان سے ایک بات کہتا ہے کہ تم اس بات سے خوش نہ ہو کہ لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، مظلوم جو ہیں وہ میرے نام سے نکلی جاتی ہیں، بلکہ تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ ان کو اس بات کی طرف ان کے دل کو اس بات سے بچانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بغیر کسی فخر کے مسیح یسوع کے لیے اپنی خدمت کو کرنا ہے اور اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو سمجھنا ہے، جو خدمت خدا نے ہمارے سپرد کی ہے۔ اور اگر ہم مسیح کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم جو ہے اپنی خدمت کو بھی اس کے مطابق کر سکیں گے۔ مسیح یسوع نے ایک جگہ اپنی تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم سب کاموں کو کر چکو جن باتوں کا حکم میں تم کو دیتا ہوں، تو کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میں نکما نوکر ہوں، جو کچھ مجھے کرنا فرض تھا وہ میں نے کیا۔ عزیزو، خدمت خدا کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے، ہمیں بغیر کسی فخر کے، بغیر کسی لالچ کے، مسیح یسوع کے اچھے خادم کی طرح ہمیں اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے ایک اور بات وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیا کرو۔ کئی دفعہ جب ہم خدمت کے کام میں ہوتے ہیں تو ہم بڑبڑاتے بھی ہیں، دوسروں کی شکایت بھی کرتے ہیں، اکثر ہم دوسروں پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ صحیح طریقے سے خدا کی خدمت نہیں کرتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا جو ہے ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ جب میں گنتی کی کتاب کو پڑھ رہا تھا اس کے 12ویں باب میں، تو وہاں پر مریم اور ہارون کاہن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ دونوں خیمہ اجتماع کے مقدس کے اندر کام کیا کرتے تھے، اور وہاں پر لکھے کہ انہوں نے موسیٰ کی شکایت کی خدا کے آگے، وہ بڑبڑائے، اس کی انہوں نے بدگوئی کی، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور خدا کیونکہ پاک ترین مقام کے اندر رہتا تھا، اور جب ہم اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا خیمہ اجتماع کے دروازے سے باہر نکل کر ان سے باتیں کرنے کے لیے آیا، اور اس نے موسیٰ، ہارون اور مریم کو ان کو بلایا اس نے، جبکہ وہ تینوں جتے سگے بہن بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہارون اور جو مریم تھی انہوں نے اس کے بارے میں بری باتیں کہیں، لیکن خدا کو یہ باتیں پسند نہیں آئی۔ تب خداوند نے ان دونوں سے کہا کہ جو میرا بندہ موسیٰ ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے خاندان میں سے ہے۔ خدا نے اس کو
ایک بہت بڑا آنر دیا اور اس کو کہا کہ یہ میرے خاندان کا ممبر ہے. جب ہم اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے. اور تم جو ہو اس کی بدگوئی کرتے ہو, تم کو خوف کیوں نہ آیا؟ وہ خدا جو تھا ان دونوں سے بہت زیادہ ناراض ہوا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ پورے روح زمین پر سب سے زیادہ حلیم شخص تھا. اور خدا موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا تھا جیسے کوئی اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے. عزیزو, اس لیے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور ہمارے منہ سے کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو خدا کے کسی بھی خادم کے لیے ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا ان سے ناراض تھا تو مریم کو اسی وقت جو ہے وہ کوڑ ہو گیا, وہ کوڑ سے بھر گئی. اور جیسے میں نے بتایا کہ حالانکہ وہ تینوں جو تھے بہن بھائی تھے. عزیزو, ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے جب ہم منسٹری میں ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آج کا جو خدا ہے وہ وہی خدا ہے جو پرانے عہد کا خدا تھا. ہمیں خدا کے خادموں کی, اس کے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہمیں ایک اور حوالہ بھی ملتا ہے خدمت کے تعلق سے, حنانیہ اور سفیرہ کا. یہ بھی ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ دونوں جو تھے وہ خدا کی خدمت کیا کرتے تھے, لیکن وہ خدا کے روح سے جھوٹ بولتے ہیں اور لکھے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف تھے. کئی دفعہ ہم نجات یافتہ ہوتے ہوئے بھی اپنی نجات کو جو ہے وہ کھو دیتے ہیں, چاہے ہم خدا کی خدمت ہی کیوں نہ کرتے ہوں. اس لیے پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم دنیا میں بے عیب اور بھولے بن کر دنیا میں چراغوں کی مانند چمکتے ہوئے دکھائی دو. ہمیں چراغوں کی مانند چمکنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری روشنی ہے اس سے دوسرے بھی جو ہیں وہ چمک سکیں. اگر مسیح یسوع ہماری زندگی میں ہوگا تو ہماری زندگیوں میں وہ نظر بھی آئے گا. ہمیں روح اور دھنائی سے خدا کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائی کلیسیا کے بزرگوں نے 7 نیک نام شخصوں کو چنا خدمت کے واسطے, تو اعمال 6 باب میں لکھا ہے کہ وہ ایمان اور روح القدس سے معمور تھے, وہ بھرے ہوئے تھے خدا کے پاک روح سے. اور یہ پہلے 7 ایلڈرز بھی ہیں جو بڑی سچائی اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی خدمت کیا کرتے تھے اور خدا کی اس خوش خبری کی خدمت کو پورے دل کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. خروج 25 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کچھ خدمت گزار عورتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کیا کرتی تھی. اور وہاں لکھا ہے کہ جتنے لوگ خیمہ اجتماع کے لیے کام کیا کرتے تھے ان کے لیے ایک خاص الفاظ استعمال کیا گیا ہے. وہ سب روشن ضمیر تھے. بار بار یہ لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم خروج کی کتاب میں دیکھیں کہ خدا نے ایسے لوگوں کو چنا تھا جو روشن ضمیر تھے اور وہ پاک دلی سے خدا کی خدمت کیا کرتے تھے. سب پاک دل تھے, بے عیب تھے, بغیر کسی لالچ کے وہ خدمت کیا کرتے تھے. عزیزو, آج جو ہے ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کی خدمت کو کرتے ہیں. کہ ہم جس طرح لودیا نے اپنے گھر میں رسولوں کو بلا کر ان کی خدمت کی, ان کو عزت بخشی, اور جس طرح دروگا نے پالوس اور سلاس کو عزت بخشی, یا ابتدائی کلیسیا کے جو بزرگ تھے وہ روح اور سچائی سے خدمت کیا کرتے تھے, کیا آج ہم اس طرح کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ یا وہ عورتیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر کام کیا کرتی تھی پورے دل کے ساتھ, باطن کی سچائی کے ساتھ, وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ان سے خوش تھا. پطرس رسول جو ہیں وہ اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ خدا کے گھر سے شروع ہوگی
اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا ہوگا جو مسیح کی خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے؟ جب راست باز ہی مشکل سے بچے گا تو ان کا کیا ہوگا جو گنہگار لوگ ہیں؟ آخر میں ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع مکاشفہ کی کتاب میں اس کے دوسرے باب میں افسس کی کلیسیا کو گلا کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ عزیزو، دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ سلویشن ہے، وہ ہماری نجات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس طرح حنانیہ اور سفیرہ نے اپنی نجات کو کھو دیا، خدا نہ کرے کہ ہم بھی اس کو کھو دیں۔ تو اس اخیر دور میں جب ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے اور بہت سی پرابلمس کو ہم فیس کرتے ہیں، بہت سی آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم نے پورے دل کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں انڈیلنا ہے۔ جبکہ اب روزوں کا بھی سیزن ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں زیادہ دعائیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک اور اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں اپنی حضوری میں قبول کر سکے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔